نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا، یعنی پہلے 10 دن ختم ہو چکے اور اب دوسرے 10 دن کا بھی اختتام. اور آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو اچھے سے معلوم ہوگی کہ رمضان المبارک کے جو 2 عشرے ابھی ختم ہوئے اس سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سب سے آخری عشرہ ہوتا ہے. اس کی وجہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک چونکہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے اور پورے 11 ماہ کے بعد یہ برکت والا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ گھڑی جو برکت والی ہے وہ آنے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ جائے گا، اس وجہ سے بھی بابرکت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات نظر آتی ہے کہ چونکہ اس میں اعتکاف ایک مخصوص عبادت ہے اور اعتکاف کا ایک مخصوص عمل ہے جو اس میں انجام دیا جاتا ہے، جس کے بے شمار فضائل ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. تیسری چیز اس کی اہمیت کو بڑھانے والی وہ یہ ہے کہ اس کی راتیں جب شروع ہوتی ہے تو راتوں سے شب قدر کو تلاش کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہمیں راتوں میں شب قدر کی تلاش کا بھی حکم دیا گیا. جس شب قدر کے بارے میں پوری سورہ قدر نازل ہوئی ہے اور اس کے فضائل کے بارے میں آیا ہے کہ کئی ہزار مہینے عبادت کرنے کا ثواب اس ایک رات میں اگر عبادت کرے تو مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کئی گنا اس سے دوسرے جو ہے 2 عشروں کی بنسبت اس کے فضائل بڑھ جاتے ہیں. لہذا چونکہ اب جو جمعہ اگلا آئے گا اس سے قبل اعتکاف کا عمل شروع ہو جائے گا، لہذا مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آ جائیں تاکہ لوگوں میں بیداری بھی پیدا ہو اور جو ایک اہم عمل ہے اس کو پورے بستی والوں میں سے کچھ ہی تمام افراد انجام دینے سے تو بظاہر قاصر نظر آتے ہیں، چونکہ مشغولیات مستقل طور پر الگ الگ ہوا کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ بھی اگر اسے انجام دے دے تو یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور پوری بستی والوں کے لیے گناہوں سے چھٹکارے کا باعث بن جاتا ہے. اگر کوئی ایک بھی آدمی اس اعتکاف کے عمل کو انجام نہ دے اور اعتکاف میں نہ بیٹھے تو یہ چونکہ فرض کفایہ ہے، یا یہ یوں کہیں کہ جس طریقے سے اگر کوئی ایسا عمل ہو جسے اگر سب لوگوں میں سے کچھ لوگ انجام دے دے، ہم دوسرے فرض کفایہ کو دوسرے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جسے بستی کے کچھ لوگ انجام دے دیں تو تمام لوگوں سے اس کا ذمہ ثابت ہو جاتا ہے، تمام لوگوں سے پوچھ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی طرف سے استعمال لیں گے. اسی طریقے سے اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں بستی کی مسجدوں میں اگر کچھ لوگ بھی کر لیں تو ایسی صورت میں تمام لوگوں کی ذمے سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہ کریں تو ایسی صورت میں گناہوں کی لپیٹ میں پوری بستی والے آئیں گے. اعتکاف کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یہ تو بہت زیادہ علمی بحث ہے، لیکن ایک آسان سے لفظوں میں ہم عربی زبان کے لغوی اعتبار سے سمجھے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف مشہور تو ہے، اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جمنا، رکنا، ٹھہرنا. اور اس کا ثبوت اور دراصل اعتکاف کہا جاتا ہے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے تمام کام کو چھوڑ کر کے بیٹھے رہنا اور وہاں عبادت میں لگے رہنا، دنیاوی کام وغیرہ بھی چھوڑ دینا. اور اگر دینی کام ایسا ہو
جس سے ہم پیسے کمانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کسب معاش کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اجرت لے کر کوئی کام کرتے ہیں، ایسے کام سے بھی پرہیز کرنا، ایسا خالص دینی کام کرنا جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، یہ معنی ہے اعتکاف۔ دراصل یہ پچھلے زمانے سے چلا آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ ایک اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیے اور اسے لوگوں کی عبادت کے لیے تیار کیجیے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جنتی پتھر بھیجا گیا، اور اس کے بعد یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے جو آپ قربانی کے موقع پر بقرعید کے موقع پر سنتے رہتے ہیں۔ اس میں جو ایک لفظ ہے جو قرآن کریم میں ہے، جسے ہم نے شروع میں تلاوت کیا ہے کہ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک صاف کیجئے، میرے گھر کی صفائی ستھرائی کیجئے اور اسے تیار کیجئے تاکہ لوگ وہاں پر آ کر ٹھہریں، وہاں پر آ کر عبادت کریں اور وہاں پر آ کر اعتکاف کریں۔ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اعتکاف کا معاملہ چلا آ رہا ہے، اور وہ قرآن کریم نے اس کی عکاسی کی جو میں نے شروع میں تلاوت کی، وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کو پاک۔ اب یہ سلسلہ آگے چلتے چلتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم ایک ایک پل کو آپ کے دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بھی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گا وہ کامیابی کی راہوں پر جائے گا، اور جو آدمی اس طریقے سے ہٹ کر چلے گا تو وہ ناکامی کی راہوں پر چلے گا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان۔ لہذا اس مناسبت سے اس چیز میں، اس پس منظر میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اعتکاف سے خالی نہیں۔ ایک مرتبہ کا کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سفر کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مکمل عشروں کا اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کی تھی شوال کے مہینے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کا اہتمام فرمایا، اور ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کر بیٹھے اور اعتکاف کا مقصد قرار دیا کہ شب قدر کی تلاش ہے۔ جب ایک عشرہ مکمل ہو گیا تو کہا کہ نہیں، دوسرے عشرے میں شب قدر کی تلاش کرو۔ جب 2 عشرہ مکمل ہو گیا تو پھر کہا تیسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس طریقے سے مکمل ماہ جو ہے اعتکاف میں گزرا۔ لہذا ابھی بھی طریقہ رائج ہے کہ جو بزرگان دین کی خانقاہیں لگتی ہیں، جہاں پر مساجد میں جو ہے اللہ والے آتے ہیں اور وہاں پر ٹھہرتے ہیں، پورے مہینے کا نظام الاوقات متعین ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے لوگوں کو عبادت میں مشغول رکھا جائے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کہا جائے، تو لوگ اپنے طور پر مشغول رہ کر کے اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ جو پورے ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں اور کچھ فقط آخری 10 عشروں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مسنون جو پورے عشرے کا اعتکاف ہے یہ مسنون ہے، اور جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف ہے وہ مستحب ہے۔ اس کا درجہ یہ اعتکاف دراصل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اب میرا کام وہ ہو چکا تو میرے لیے ضروری ہے اور واجب ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، اگر نہیں بیٹھوں گا تو میں گنہگار ہوں گا، اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہذا روزہ رکھ کر اعتکاف کرنا ہوگا۔ دوسرا، یہ تو ہم نے اپنے اوپر واجب کیا تو یہ اعتکاف واجب ہوا۔ دوسرا مسنون اعتکاف یہ ہے کہ آپ مسجد میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ دل میں نیت کریں کہ یا اللہ میں اس مسجد میں جو آ رہا ہوں، میں مسجد میں اپنے آپ کو اپنے تمام کاموں سے فارغ کر کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ اگر آدمی پڑھتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے۔
لہذا یہ مصنون اعتکاف ہوا۔ یہ اعتکاف ایسا ہے جو کچھ گھنٹے کا بھی ہو سکتا، کچھ دن کا بھی ہو سکتا، اور جو ہے کچھ وقت کا بھی ہو سکتا۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، جو پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ، یہ بھی مصنون اعتکاف کے زمرے میں آئے گا۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی طرح کی، آپ مسجد میں آئیے، جب تک رہیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے، نیت اگر رہے تو، اور جب آپ باہر سے نکلیں گے تو اعتکاف سے آپ نکل جائیں۔ لیکن آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کے کچھ اصول، کچھ ضوابط ہیں، اگر اس کی پابندی کریں گے تو آپ کا پورا وقت اعتکاف میں گنتی ہوگا اور مستحب اعتکاف کہلائے گا، ورنہ اگر اس کی اصول کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ کر کے وہی مسنون اعتکاف ہو جائے۔ مسنون اعتکاف یعنی وقتی اعتکاف ہوتا ہے جس طرح، اس طرح بن جائے گا، وہ مستحب اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس کی پابندی یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر مسجد شرعی کی حدود کی باؤنڈری پڑی رہتی ہے کہ یہ مسجد شرعی ہے، یہاں تک مسجد شرعی ہے، یہاں سے باہر مسجد کا حصہ نہیں، لہذا مسجد شرعی کے حدود کے اندر رہنا ہے۔ اگر کوئی تقاضا ہو، پیشاب، استنجا وغیرہ یعنی بشری تقاضا ہو، تو ایسی صورت میں آپ باہر نکل سکتے اور فوراً ضرورت پوری کر کے آپ آ جائیں۔ اس طرح کی پابندی ہے، اس پابندی پر بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کے بارے میں مختلف قسم کے علماء کرام نے الگ الگ توجیحات کی ہیں۔ کچھ علماء نے یہ توجیحات کی ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص مسجد میں آ کر اللہ کے در پر ایک دروازہ کی ٹکاتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ کے در پر آیا ہوں اپنے تمام کام کو چھوڑ کر، تمام کاج کو چھوڑ کر، آپ جب تک میری مغفرت نہیں کر دیں گے وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ گویا وہ اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے، پورے 10 دنوں تک وہ اللہ کے در پر پڑھ کر اپنے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب معمولی سے گنگنانے پر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو جو بندہ اپنے وقت کو فارغ کر کے مکمل 10 دن اعتکاف میں رہے گا تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور یقین ہے، ہمیں اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے پوری ذات سے پوری امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جو مستحب اعتکاف ہے وہ مکمل کرتا ہے اور وہ اعتکاف میں رہتا ہے، اس کے اصول کی پامالی نہیں کرتا، اصول کی پاسداری کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو وہ جب اعتکاف سے نکلتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کسی قسم کا گناہ اس سے صادر نہیں ہوا، وہ بیچارہ معصوم ہے، اس کا پورا دل ایک دم صاف ستھرا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو مسجد میں رکھ کر اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر کے اس لائق بن جاتا ہے کہ اس کا دل صاف ستھرا ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کے بے پناہ الگ الگ طریقے سے فضائل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی روحانی ترقی ہو۔ روحانی ترقی ایک ہے جسمانی اعتبار سے انسان کا ڈھانچہ، یہ ڈھانچے میں اگر کچھ خرابی آ جائے، زخم ہو جائے تو اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر دوا لکھتا ہے، انجیکشن دیتا ہے، پٹی لگاتا ہے، مرہم پٹی کرتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب کسی سے حسد رکھتا ہے، کسی سے کینہ رکھتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل پر زد اور نقطہ پڑا ہوتا ہے، کالے سیاہ پڑے ہوتے ہیں، کالے دھبے پڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے ابھی اس کی تمثیل پیش کی تھی، ایک گلاس ہے، اس گلاس کے اندر جو ہے پانی رکھ دیا جائے اور اس کے اندر کالا پانی ایک دم رکھ دیا جائے، اس کے اندر کلر ڈال دیا جائے کالا پانی، اب اسے نل کے پاس رکھیں گے تو پانی اس میں بھر کر کے پانی گرتا رہے گا، گرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ کالا پانی پورا ختم ہو جائے گا اور سفید پانی اس میں ٹھہر جائے گا۔ یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کوئی بھی برتن تو برتن کی جو گندگی ہے وہ اوپر نکل کر باہر نکل جائے گی اور جو صحیح ہے وہ رہ جائے گی۔ اسی طرح بندہ جب عبادت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتا ہے، تو جو گناہوں کے ذریعے یہ دل میں سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے، دل میں کی سیاہی ہے، وہ دھیرے دھیرے دھلتی رہتی ہے، دھیرے دھیرے دھلتی رہتی ہے،
یاد کہ پورا دل صاف اور سفید ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے اور تمام کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں اور پورا اس کا جو ہے علاج ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ کوئی بات کہتا ہے، اس کی بات کے اندر اثر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم میں سے جو حضرات ایسے ہیں جو اپنا وقت فارغ کر سکتے ہیں، انہیں کم از کم آخر عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ بستی والے گناہ سے بچ جائے۔ اور اس کے لیے اعتکاف کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عاقل ہو اور مرد ہو۔ مرد حضرات جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں مسجد میں، عورتیں جو اپنی جگہ ہے، جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے یا وہ جو خاص کمرہ ہے عبادت کے لیے، اس جگہ پر رہ کر کے وہ کر سکتی ہے اس طریقے سے۔ اور اگلی شرط یہ ہے مسلمان ہو، عاقل ہو اور اعتکاف کی نیت یہ اصل چیز ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے، ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، تو آپ کا وقت اگر شروع ہو گیا اس کے بعد آپ نے نیت کی تو وہ مستحب اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے 20ویں رمضان کے دن غروب آفتاب سے پہلے۔ غروب آفتاب سے پہلے، اصل تو غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب آپ مسجد میں آ جائیں غروب آفتاب سے پہلے۔ اگر آپ غروب آفتاب کے بعد آئے تو ایسی صورت میں آپ کا اعتکاف شمار نہیں ہوگا، جو مستحب اعتکاف ہے وہ۔ اب غروب آفتاب کب ہوتا ہے؟ جب آپ افطار کے لیے اذان دی جاتی ہے اس وقت ہوتا ہے۔ عام طور پر اذانیں جو دی جاتی ہے افطار کے لیے وہ غروب آفتاب کے 2 یا 3 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، 2 یا 3 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، اور کئی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً دی جاتی ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد اذان نہ دی جائے، بلکہ 1 یا 2 منٹ انتظار کر لیا جائے، یا بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا تو 5 منٹ تک انتظار کر لیا جائے تاکہ مکمل غروب ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ ہاں اب غروب ہو چکا، اب آزاد کی جائے۔ لہٰذا جہاں جیسا معمول ہو، جہاں جیسا رواج ہو، اس کے حساب سے غروب آفتاب کا ٹائم دیکھ لیا جائے، اور اس سے پہلے مسجد میں آ جائیں اپنا جو ہے سامان لے کر کے، اور اس کے بعد یہیں پر آپ رہیں اور یہیں پر اپنے اوقات کو عبادت میں مشغول رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آپ کے سامان لے کر آ جائیں لیکن یہاں پر پورا وقت جو ہے خالی سونے میں گزاریں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنا وقت فارغ کیا ہے، لہذا آپ مسجد میں جب سے رہیں گے اس وقت سے لے کر جب تک رہیں گے اس وقت تک چاہے آپ کھائے سوئے پیے جو کچھ کریں آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے، یہاں تک کہ جو باہر آپ کام کر سکتے تھے، مثلا کسی کی میت ہو گئی اس کے جنازے میں آپ جا سکتے تھے، آپ نہیں جا سکے، کسی کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت میں آپ جانا چاہتے تھے، آپ کے دل میں تھا لیکن آپ نہیں جا سکے، ان تمام چیزوں کا ثواب آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ملتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کو جب فارغ کیے ہی ہیں تو عبادت میں مشغول رکھیے تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ جائے، بلکہ وقت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، یہ وقت جو ہے واپس نہیں آئے۔ علماء نے مقولہ کہا ہے، یہ کہا ہے کہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا کا کیا ہے کہ ایک مرتبہ کما لیا، پیسہ لے آیا اور اس کے بعد اسے خرید لیا، چلو وہ گم ہو گیا، دوبارہ کچھ سال بعد محنت کر کے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت، یہ منٹ، یہ سیکنڈ جس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں یا جس وقت آپ لوگ یہاں بیٹھے، یہ وقت زندگی بھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی ایک فضیلت اور یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھ کر کے اعتکاف کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا کر دیتے ہیں، 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ خندق کس کو کہتے ہیں؟ خندق کہتے ہیں یہ 2 راستہ ہے، یہ 2 ہموار راستہ ہے، یعنی یہ 2 برابر کا پایا ہے، اب یہاں پر بیچ میں ایک گڑھا کر دیا جائے، ایک گڑھا کر دیا جائے تاکہ ادھر سے آدمی ادھر نہ آ سکے۔ اس طرح کے گڑھے کو خندق کہتے ہیں، اس طرح کے گڑھے کو خندق کہتے ہیں۔ لہذا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں، اور ایک خندق کی مسافت اتنی ہوتی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے اور جہنم کے درمیان اس طرح کی 3 خندقیں کھود دی جائے تو ایسی صورت میں یہ بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا،
یہ سب جو اس طریقے سے خندق کھودی جا رہی ہے اسے دور کیا جا رہا ہے جہنم سے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں پر ڈال دیں گے اور اس طریقے سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی تمثیل بیان کی گئی، مثال بیان کیا گیا کہ 3 خندقیں کھود دی جاتی ہے، جن میں سے ایک خندق کی گہرائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے اس سے ہوتی ہے، اور ایسی 3 خندق کھود دی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، اور اس سے دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور جو دیگر جو علاقے ہیں ہمارے یہاں کا معمول مجھے پتا نہیں، گجرات وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر پوری ترتیب بنائی جاتی ہے، بزرگان دین اپنے اپنے طور پر وقت فارغ کر کے مسجدوں میں پورے مہینے رکتے ہیں، وہاں تفسیر کا نظام ہوتا ہے، مکمل پورا نظام الاوقات ہوتا ہے، اور وہاں پر لوگ آ کر کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اپنے وقت کو فارغ کر کے، اور اس کے بعد اسے وصول کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اس کا معمول اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو جس دوسرے ایام میں تو ہم کما لیتے ہیں، کام کاج کر لیتے ہیں اور اپنے مشغولیات برقرار رکھتے ہیں، کم از کم سال میں 10 دن ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم جب آگے بڑھیں گے تو اس طرح دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور پھر وہ بھی آگے بڑھیں گے، اور اس طریقے سے پوری فضا بنے گی، اور جب پوری فضا بنے گی تو ہمارے پہل کرنے کی وجہ سے جو بھی آگے چل کر کے بیٹھتا رہے گا ان سب کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اور ہمیں اپنا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں سبقت کرنا چاہیے۔ جب یہ جو فضیلت میں نے بیان کی ہے کہ 3 خندق کی دوری اس کے اور جہنم کے درمیان کر دی جاتی ہے، یہ صرف ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ جب آپ 10 دن اعتکاف کریں گے تو کتنے فضائل حاصل ہو جائیں گے وہ ان گنت۔ تو اس سلسلے میں نے مسئلہ بیان کیا، ایک مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ پوری بستی میں اگر 3 مسجدیں، مثلا ہماری بستی میں 3 مسجدیں، تو اگر کسی ایک مسجد میں اعتکاف کر لیا تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فقہا نے فتاویٰ کے جواب میں، مسئلہ اپنی جگہ، فتاویٰ کے جواب میں فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے وہاں کم از کم ایک آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے وہ جو فرض کفایہ کا ہے وہ حاصل ہوگا اور مسنون اعتکاف کا بھی ثواب ہوگا اور ذمہ ثابت ہوگا۔ یہ آپ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، فتاویٰ کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فتاویٰ عام طور پر حالات کے حساب سے دیا جاتا ہے، جیسے حالات ہو اس کے حساب سے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہ بتایا جاتا ہے، اور جو مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر جو ایک مسلمہ اصول ہوتے ہیں وہ اصول ہوتے ہیں، لیکن اس اصول کے درمیان اگر کوئی ایسی بات آ گئی جو تھوڑا آگے پیچھے ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں فتویٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے اور فتویٰ پوچھا جاتا ہے علماء کرام سے۔ تو ایسے فتاویٰ کے حوالے کے تحت کئی ساری جگہ پہ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے وہاں اعتکاف کرنا جو ہے ضروری ہے، اور وہاں جو ہے کم از کم ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے۔ اب اس ماہ میں اعتکاف تو نہیں، اعتکاف کرنے والے کو یہ بھی ثواب حاصل ہوگا کہ وہ تاک راتوں میں عبادت کرتا رہے گا اور اسی میں شب قدر آ جائے گی اور پھر اس کے ثواب کو بھی وہ حاصل کر لے گا۔ لہٰذا اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، شب قدر کی تلاش کہ اعتکاف میں بندہ اپنے وقت کو فارغ کر کے ہر روزانہ شب قدر کا انتظار کرتا ہے اور شب قدر کے ایک لمحے کی قدر کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ لہذا 10 دنوں میں کوئی نہ کوئی دن شب قدر آ جاتی اور وہ کسی کو پختہ طور پر معلوم نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ کئی مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا یہ بھی ماحول بنانا چاہیے کہ تراویح کے بعد آخری عشروں آپ پورے رمضان میں نہیں کر سکے تو کم از کم آخری عشروں میں پورے کی پوری رات یا آدھی رات یا جس کی جتنی حیثیت ہو اتنے اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت، عبادت، نوافل، یہ سب چیزوں میں اپنے اوقات کو گزارے اور اس طرح کوشش کرے کہ وہ مسجد کے ماحول میں رہ کر کے اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے یا کم از کم گھر میں رہ کر عبادتوں کا اہتمام کرے۔ شاید کچھ اعلان ہے تو میں اپنی بات انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس ماہ مبارک کے کچھ جو لمحے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی اعتکاف کا مرحلہ آ رہا ہے ہم میں سے بستی ہے ہر فرد کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس آخری عشرے میں جہنم کی سے خلاصی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پروانہ عطا فرمائے، اور آئندہ بار بار ہمیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس کے مہینے کی فضائل اور برکات کو حاصل کر سکیں، اور شب قدر یعنی لیلۃ القدر جو آنے والی ہے اسے ہمیں تلاش کر کے اس میں عبادت کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔